اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی عزیز ناظرین کا ہمارے اس پروگرام آئین حیات میں، جہاں ہم زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ان چھوٹے موٹے مسئلوں سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو چھوٹا اس لیے لگتا ہو کیونکہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، مگر اپنے آپ میں وہ موضوع چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد حیات وہی ہے۔ پروردگار عالم نے بڑھ کر قرآن مجید میں آواز دی کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ ہمارا مقصد حیات یہی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی کے ارد گرد ہیں وہ اسی عبادت کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت کتنی اہم ہے، اس کے صحیح طریقے کیا ہیں اور پروردگار عالم کی ہم سے توقعات کیا ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر رضمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو آپ کے شکریہ سے کرتے ہیں خواہر، کہ اللہ کی توفیق آپ کے اوپر ہوئی کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالتی ہیں مطالعہ کرنے کے لیے، یہاں حاضر ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، اس کا مطلب، اس کی معنی کیا ہے، واٹ ڈز عبادت مین، اور ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے، تو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ایک اہم موضوع کہ جیسا کہ آپ نے آغاز میں کہا کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ لگے کہ اچھا بات عبادت کی ہو رہی ہے تو روز کی سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے یقیناً خلقت کا مقصد یہی ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، مقصد یہی ہے ہماری حیات کا، زندگی کا، کہ عبادت الہی کو انجام دیا جائے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ مشغول کر لیا اور اس دنیا کی رعنائیوں کو دیکھ کر اتنا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی الگ الگ چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بتا لیتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یقیناً کبھی سوچتے ہیں کہ ایک اچھا سا گھر ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ کبھی سوچتے ہیں بچوں کی بہت اچھی جگہ شادیاں کرا دیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یا بچوں کو بہت پڑھا لکھا دیں۔ بے شک یہ پارٹ آف لائف ہو سکتا ہے، لیکن مقصد حیات نہیں، زندگی کا حصہ ہے، اور بے شک اس پر غور کرنا ہے۔ فیملی لائف انسان کی، اور اس سے اسلام انکار بھی نہیں کرتا۔ کچھ سماجی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اس کی اپنی خود فیملی کی ذمہ داریاں، تمام چیزیں ہیں، اور اس کا حکم بھی اسلام دیتا ہے۔ لیکن جب بات ہم زندگی کے مقصد کی کریں تو وہ یقیناً عبادت الہی ہے۔ اب یہ جو عبادت کی کا مسئلہ ہے، حقیقت اگر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں تو بہت واضح سی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ حیات انسانی میں اگر ہم دیکھیں تو روز اول سے ہی عبادت کو ایک خاص مقام حاصل رہا ہے، اور ہر سماج، ہر معاشرے میں عبادت کو ایک مقام حاصل ہے۔ الگ الگ انداز سے لوگ عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس نے جس طرح سے دیکھا اس نے اس طرح سے اپنے آپ کے لیے کہیں پر خدا بنا لیا، کہیں کچھ۔ لیکن بات دراصل جو اہم ہے، خیال رکھنے والی، یہ ہے کہ عبادت کا فلسفہ وہ تو ہر ایک میں پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، انسان کی فطرت میں عبادت بستی ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب جو دوسری اہم چیز ہے حقیقت عبادت، اس میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ ابلیس کے کبھی فتنوں کی وجہ سے، کبھی انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ایک عبادت کو ایک غلط ڈائریکشن میں لے جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ غلط راستے کے ذریعے عبادت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو غلط راستے سے ہٹا کر کے اسے صحیح راستہ دکھانا اور عبادت کی حقیقت کو اس تک پہنچانا، یہ خدا کا مقصد تھا، جس کے لیے پروردگار عالم نے کبھی انبیاء کرام کو بھیجا، کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ وہ ہمیں عبادت کے صحیح طریقے کو سمجھا سکیں کہ حقیقی معنوں میں عبادت کسے کہتے ہیں۔ اور جب انسان عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھ جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرتا ہے۔ اور یہ چنندہ افراد یقیناً ہو سکتے ہیں کہ کچھ ہوں، لیکن یہ خاص ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اچھی طرح عبادت کرنے کا الہام عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ عبادت میں دل لگے اور ایک صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا خدا جو ہے ہمیں الہام عطا کرتا ہے۔ تو جب ہمیں طریقہ
صحیح مل رہا ہے، ہدایت مل رہی ہے، ہمیں نبیوں کی ہدایتیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، ان کے بعد ائمہ کا سلسلہ ہے، اللہ نے کوئی بھی دور جو ہے وہ ہادی برحق سے خالی نہیں رکھا، یہی وجہ تاکہ ہم غلط عبادت کی طرف جو ہے اپنے آپ کو نہ لے جائیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں حقیقت عبادت ہے جس پر توجہ کرنے کی انسان کو ضرورت ہے. جی خیر یہ تو بالکل وجہ ہے کہ جب اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے تو عبادت میں لطف آنے لگتا ہے، وگرنہ انسان صرف واجبات سمجھ کے جو ہے وہ چیزوں کو ادا کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں لطف نہیں ہوتا ہے. پھر بھی بہرحال وہ بھی توفیق الہی ہے کہ کم از کم انسان دور نہیں ہے اپنے واجبات سے. لیکن جو بات میرے ذہن میں آتی ہے خیر کہ اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو اس کے علاوہ بھیجا ہی نہیں کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو جو ہے وہ مکمل کر دیں، اور دوسری طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا مقصد حیات جو ہے وہ عبادت ہے. تو یہ مجھے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مقصد حیات انسان کا عبادت تھا تو اللہ کو رسول اللہ کو اس لیے بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ بہترین عبادت سکھاتے لوگوں کو، لیکن بہترین اخلاق کی بات کی گئی تو اللہ نے جو انسان کا مقصد خلقت رکھا ہے وہ عبادت کیوں رکھی ہے، اخلاق کیوں نہیں؟ جی دیکھیے یہ دونوں الگ الگ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو الگ الگ ہیں، دراصل الگ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے عبادت کو چونکہ محدود کیا ہے، اس بات کی میں وضاحت کروں گی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے، لیکن چونکہ محدود ہم نے کیا ہے، ہم نے سمیٹ دیا ہے عبادت کو، تو ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ اخلاق تو ایک الگ سی چیز ہے اور عبادت ایک الگ سی چیز ہے. دراصل یہ تمام ایک ہی چیزیں ہیں کہ جو الگ الگ روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور جیسا کہ آپ کا سوال کہ اللہ نے قرآن میں عبادت کو ہماری زندگی یقیناً مقصد خلقت کیوں قرار دیا، تو اسے دراصل معاملہ یہ تھا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ وہ بندے کو کمال تک پہنچائے اور یقیناً وہ کمال کیا ہے، وہ خود کے قریب کرنا چاہتا ہے خداوند عالم. یقیناً ہم بارہا اس چیز کو سنتے رہتے ہیں، بارہا یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ خداوند عالم اتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کی محبت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. یقیناً ہم جب سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ یقیناً والدہ کی محبت کس قدر ہوتی ہے کہ بالکل دنیا میں کوئی مثال بے نظیر ہے یقیناً. اور پھر اس میں نہ کوئی لالچ ہے، نہ کچھ ریٹرن میں وہ چاہتی ہے ماں، لیکن اس ماں کی محبت سے بھی افضل، کہیں افضل، 70 گنا زیادہ وہ پروردگار عالم ہم سے محبت کرتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ خاص بن کر مجھ تک پہنچے، وہ ایک عام سا معمولی بندہ نہ رہ جائے، اس دنیا میں آ کر وہ غافل نہ ہو جائے، وہ میری قربت کو حاصل کرے، وہ میری خوشنودی کو حاصل کرے، وہ میری محبت کو حاصل کرے، وہ کمال تک پہنچے. تو لہٰذا کمال تک پہنچانا مقصد تھا جس کے لیے راستہ عبادت تھا. تو اللہ نے اسے جو ہے زندگی کا مقصد قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، آغاز میں جس کا ذکر آپ نے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی بالکل واضح کر دیا خداوند عالم نے کہ اگر عبادت کا مقصد نہ ہوتا تو خداوند عالم خلق ہی نہ کرتا. تو لہٰذا اللہ نے خلق کیا ہے. اب ایک جملہ اور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ جو مطالعے کے دوران میری نگاہ سے یہ جملہ گزرا بہترین اور خوبصورت، کہ خدا نے ہر ایک چیز کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اپنے لیے خلق کیا ہے. تو یہ بہترین جملہ لگا کہ یقیناً ہر ایک چیز اللہ دے رہا ہے. ہم دیکھیں صبح آنکھ کھلتی ہے کہ سب سے پہلا تحفہ مل گیا زندگی کا. چاہتا خدا تو ہماری آنکھیں ہی نہ کھلتی، ہم سوتے ہی رہ جاتے، نہیں اٹھے، لیکن سب سے پہلا تحفہ مل گیا کہ ہماری زندگی ہمیں اللہ نے تحفے میں دے دی، دوبارہ پلٹا دی. شکر کیا ہم نے، پھر اٹھے. اب دیکھیے کتنی ہم ایک مرتبہ اگر ایک دن ہی خالی وقت میں نکال لیں، ذرا سا پین اور کاپی لے کر بیٹھے ہیں، نوٹ بک، اور نوٹ کرتے جائیں صبح اللہ نے ہمیں کیا دیا، زندگی دی. زندگی کے بعد پھر کیا چیز دی ہم نے، سکون دیا، اور پھر ہمیں ہنستے کھیلتے بچے ہیں، شوہر سلامت بالکل یہ چیزیں دی. ہمارے شکم کو پر کرنے کے لیے بہترین لذیذ غذا دی. نہیں اگر بہت زیادہ اچھا ملا لیکن اتنا ملا کہ پیٹ بھر گیا، کچھ نہیں. اگر زندگی میں کم از کم زندگی تو ہے، زندگی ہی دے دی پروردگار عالم نے، تو یہ کیا کم ہے. تو ایک بڑی فہرست ہو جاتی ہے کہ خداوند عالم نے تمام چیزوں کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اپنے لیے. لیکن یہاں پر رک کر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی. اس آخری جملے سے ہم یہ نہ سوچ لیں کہ ہمیں خداوند عالم نے اپنے لیے خلق کیا، اس کے مطلب معنی یہ ہیں کہ دنیاوی زندگی کو ترک کر دیں. یقیناً اس دنیا کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. اور دوسری اہم چیز کہ یہ ذہنوں میں نہ آ جائے کہ ہاں خدا نے جب ہمیں اپنے لیے خلق کیا ہے تو یعنی کہ خدا ہماری نعوذ باللہ عبادتوں کا محتاج ہے.
یعنی کہ جی خدا چاہتا تھا کہ ہم عبادت میری کی جائے، بس وہ محتاج ہے. نعوذ باللہ. خدا کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی بندگی کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچا لیں. ایک مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں. ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے. تو بچے نے کیا سبق یاد کیا ہے، کیا اس کی پروگریس ہو رہی ہے، وہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے وہ اسے کچھ ہوم ورک بھی دیتا ہے، ایگزامز بھی لیتا ہے. اب بچہ اگر وہ ہوم ورک انجام دیتا ہے، ہوم ورک کر کے لے جاتا ہے، تو بے شک ٹیچر کی نگاہ میں بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے. ٹیچر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری باتوں کو اس نے قبول کیا، سنا اور انجام بھی دیا. اور دوسرے کہ اس کے ہوم ورک کے ذریعے اس بچے کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ اور بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری طرف ایک بچہ اگر ہوم ورک نہ کرے تو کیا اس سے کچھ استاد پر اثر پڑے گا؟ نہیں. استاد پر اثر ہاں ہو سکتا ہے استاد تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے، ڈانٹے، لیکن استاد پر کچھ اثر نہیں ہوا. نقصان کس کا ہے؟ اس بچے کا کہ جس نے سبق کو یاد نہیں کیا. کیونکہ اگر وہ سبق یاد کرتا تو اس کے ذریعے اپنے آپ کو اور بہتر بناتا، اپنی اسٹڈیز میں بہتر ہو جاتا. لیکن چونکہ سبق کو اس نے یاد نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا. مثال یہی ہماری بھی ہے کہ خداوند عالم عبادت کے ذریعے دراصل ہمیں کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکیں. بالکل بالکل بے شک. وہی سوال خواہر جو میں نے پچھلے سوال میں آپ سے اشارتاً کیا، آپ نے کہا کہ آپ آگے بھی وضاحت کریں گی کہ ہمارے یہاں ایک مینٹالٹی سیٹ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ سیٹ نہیں، وہ بائی ڈیفالٹ ہی ہم لوگوں کے ذہنوں میں کہ عبادت لفظ جیسے ہی آتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ صرف کسی زمان و مکان میں قید عمل کا نام ہے کہ فقط نماز پڑھی جائے، تسبیح لے کے بیٹھا جائے اور جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے. تو کیا یہی عبادت ہے یا پھر اس کا دائرہ کچھ وسیع ہو جاتا ہے؟ یقیناً بہت وسیع دائرہ ہے. ہم نے محدود کیا ہے نا اس سے کہ ہم نے کہا عبادت کی بات آتی ہے تو فقط کچھ ذہنوں میں ہماری پکچر کریٹ ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، بس، یا ایک چیز اور شاید آ جائے، لیکن بالخصوص ہم نماز. بے شک اور کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ نماز ایک عظیم اور بہترین عبادت ہے. لیکن فقط عبادت کا نام نماز ہی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو عبادت میں آتی ہیں، اور ہر وہ عمل، اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ کوئی بھی ہمارا کار خیر، کوئی بھی ہمارا اچھا کام، کوئی بھی ہماری نیکی جسے ہم نے خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، وہ تمام تر جو ہے وہ عبادات میں شامل ہے. یعنی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن اگر عبادت کی دی جائے تو وہ ایک قدم جو آپ راہ خدا میں اٹھاتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے وہ عبادت، وہ بھی عبادت ہے. بالکل بالکل. آپ نے کسی کے دل کو شاد کر دیا، کسی کے لبوں پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ گئی، تو وہ عبادت ہے. یقیناً وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آپ سفر کر رہی ہیں، کسی نے آپ سے پانی مانگ لیا، آپ پیاسی تھیں، آپ نے سوچا کہ ارے پانی میرے لیے، پھر خیال آیا نہیں پانی پلانا تو بڑا ثواب ہے. یہ ثواب بھی اپنی جگہ، لیکن پھر آپ نے سوچا میرے لیے نہ بچے گا، پھر آپ نے سوچا نہیں، اسے مطمئن کرنا یقیناً زیادہ ضروری. آپ نے اپنی بوٹل اس کے حوالے کر دی. اگر اس میں آپ کی اللہ کو راضی کرنا مقصد تھا تو یہ بھی ایک عظیم عبادت آپ کی ہے. کچھ صدقہ و خیرات بھی آپ دیتی ہیں تو یہ بھی عظیم عبادت ہے. خمس و زکوٰۃ کا معاملہ، یہ بھی عظیم عبادت ہے. نماز روزہ یقیناً یہ بھی عظیم عبادتیں ہیں. کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، تحفظ کرنا، اور مومن کے دل کی آزاری نہ کرنا، اس کے عیب کو چھپانا، یہ بھی عظیم عبادتیں ہیں. بہت بڑا دائرہ وسیع ہے. وہی جو ان شارٹ ہم کہیں کہ کوئی بھی کار خیر جو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، قربتاً اللہ کیا جائے، یقیناً وہ جو ہے عبادت ہے. یہاں پر کچھ حدیثوں کا سہارا لینا چاہوں گی تاکہ اور بات واضح ہو جائے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے. بہترین عبادت. دیکھیے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں غور و فکر کرنا ٹھیک ہے، سوچ لینا، اس سے کیا عبادت، لیکن یقیناً یہ عظیم عبادت. ہم وہ مثال تو کبھی فراموشی نہیں کر سکتے، کربلا میں جناب حر کا غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کو جہنم سے جنت کی طرف لے آنا. تو یہ غور و فکر کی تو رہتی دنیا تک کے بالکل واضح دلیل ہمارے سامنے. پھر مولا کائنات بیان فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ دیکھیے دائرہ کتنا وسیع. میں تو چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ مولا متقیان بیان فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کرنا عبادت ہے. بلند آواز سے سلام کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اچھا، یہ بلند آواز سے سلام کرنا یہ معاملہ مردوں کے اعتبار سے کہ یہ نہ ہو جائے عورتیں نامحرم مردوں کو بلند آواز سے، وہ اپنی جگہ ایک فقہی مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ بھی عبادت. رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. با عمل جو عالم ہے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی عبادت ہے. یعنی آپ جب چینل ون پہ بیٹھ کے ہمارے پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری
عالموں کو اور علماؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ عبادت کر رہے ہو. تو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ تو باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہترین عبادت. اور پھر رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یقیناً والدین کے چہرے پر جو نگاہ اٹھتی ہے تو وہ بھی عبادت اور بہترین عبادت ہے. پھر آپ نے یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ انسان علم حاصل کرنے کے لیے جو قدم بڑھاتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہے. یہ چند احادیث ہیں جس میں چند کچھ افعال اعمال کا ذکر کیا گیا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو عبادت کی ضمن میں وارد ہوتی ہیں. بالکل. اور ابھی الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ رجب اور شعبان کا مہینہ جو گزارا ہے وہ بہترین عبادت میں گزارا ہے. ذکر علیوں نے عبادہ کرتے ہوئے, فکر علیوں نے عبادہ کرتے ہوئے, اور پھر حب علیوں نے عبادہ کرتے ہوئے. یہ بھی بہترین عبادت ہے اور اللہ کا کتنا شکر ہے کہ یہ خاص عبادت ہمارے اور آپ کے دامن میں آئی ہے. کہ باقی جو دیگر عبادات ہیں وہ عالم اسلام میں ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن یہ جو خاص عبادت, یہ جو خاص کرم ہے وہ ہمارے اور آپ کے حصے میں. بالکل رسول خدا کا فرمان ہے کہ ذکر علیوں نے عبادہ, یعنی اور یہاں تک کہ علی کا ذکر کرو, میرا ذکر ہے, میرا ذکر خدا کا ذکر, اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو شروعات وہاں سے ہو رہی ہے اور پہنچایا کہاں تک جا رہا ہے؟ پروردگار عالم تک, جو مقصد ہے ہمارا اور آپ کا کہ اس کی قربت حاصل کر لی جائے. تو بے شک اس بات سے یہ طے ہو گیا کہ ہم نے تو ابھی بہت چند احادیث جو ہیں وہ نقل کی ہیں, اور ایک دائرہ جو ہے عبادت کا وہ بہت وسیع ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. ان شارٹ یہی کہا جا سکتا ہے کہ خوشنودی پروردگار کے لیے کیا گیا ہر عمل اپنے آپ میں عبادت ہے, خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, پروردگار عالم اس کی جزا جانتا ہے. تو جب ہم عبادت انجام دیں, خواہر چاہے وہ چھوٹا سا کوئی عمل ہو, چاہے وہ بڑی عبادت حج جیسی عبادت ہو, ان میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی وہ گائیڈ لائنز جو پروردگار عالم نے ہمیں بتائی ہیں کہ عبادت کرتے وقت کن چیزوں کو ہم کریں, کن چیزوں کو نہ کریں, کہ ہماری عبادتیں جو ہیں وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. بے شک جو سب سے پہلی چیز ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے خداوند عالم کی معرفت. یعنی بغیر معرفت کے کیا ہوا کام جو ہے وہ بس ایک کہتے ہیں جبرن کیا ہوا کام ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہیں, اگر ہم انہیں عبادت کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ ہے کہ انہیں بڑی پیار اور محبت کے ساتھ انہیں پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں بتایا جائے, آسان آسان لفظوں میں توحید سمجھائی جائے. خداوند عالم کتنا بزرگ و بالا تر ہے, ان چیزوں کو رحمان و رحیم ہے, کریم ہے, یہ چیزیں آسان آسان لفظوں میں بچوں کو بتائی جائے, اور پھر کہا جائے کہ اس طریقے سے آپ جو ہے عبادت بھی انجام, اگر اس خداوند عالم کی جو اتنی محبت کرنے والا ہے تو جب آپ اس کی عبادت کرو گے تو وہ کتنا آپ سے راضی ہوگا. اب جب وہ بچہ اس شوق میں آ کر کے عبادت کو انجام دیتا ہے تو بہترین عبادت, اور اس کا شوق جو ہے اور بڑھتا ہی رہے گا. لیکن دوسری جانب یہاں پر کیا کیا آپ نے, ایک معرفت کا جو پہلو ہے بچے کے اندر ڈیولپ اس کے اندر خدا کی محبت جگائی آپ نے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہے تو تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو. بے شک, تو وہ بچہ تھا تو لہٰذا ہمیں ضرورت تھی کہ ہم اسے سمجھا رہے ہیں. اور اسی کے برعکس اگر ہم جبر کے ساتھ, کہ اگر جو ہے بعض اوقات ٹھیک ہے جبر ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر کہ جب بالکل بات ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے تو تھوڑی سختی بچوں کے ساتھ, لیکن اگر بات پیار محبت سے سمجھا کر اس کے دل میں خدا کی معرفت پیدا کر کے اور اسے عبادت کی طرف لایا جا رہا ہے, یہ بہترین چیز ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر جبر کیا جائے, ہر وقت ڈانٹنا, ہر وقت دوسروں کی مثال دینا کہ فلاں بچہ جو ہے فلاں جو ہے اس طرح سے ہے, آپ بالکل درست نہیں ہیں, آپ صحیح نہیں ہیں, آپ بہتر نہیں ہیں, آپ تو ان سے خراب ہیں, بدترین ہیں, اور آپ تو پڑھتے ہیں. اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عبادتوں کو انجام دے دے, لیکن وہ جبر کی بنا پر چونکہ کرے گا تو وہ چیزیں اس کے اندر اس خوبی کے ساتھ نہیں آئیں گی, اس کے اندر وہ شوق پیدا نہیں ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کچھ برائیاں بھی پیدا کر دیں گے, جیسے کہ حسد. یقین وہ بچہ جس کی آپ مثالیں اس کو دے رہے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے حسد کرے گا, اور ایک جو اپنے احساس کمتری کا شکار بھی ہونے لگے گا. تمام چیزیں تو اس مثال کے ذریعے یہاں پر یہ بچہ تھا تو لہٰذا ہمیں سمجھانے کی ضرورت تھی, اس میں معرفت خداوند عالم کے پہلو کو اجاگر کرنا تھا. لیکن ہم تو عقل و شعور رکھتے ہیں, لہٰذا عقل ہم میں زیادہ پختہ ہے بچوں کی بنسبت, تو ہم خدا کی معرفت کے لیے بہترین طریقے سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے, کس قدر وہ کرم کرنے والا ہے. اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ زندگی کیا ہوتی یقیناً. تو اب جب اس کی معرفت کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے تو اب جو کچھ بھی وہ خداوند عالم ہمیں حکم دیتا ہے ہر ایک پر دل چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے. لیکن جب معرفت نہیں ہوتی تو بس انسان شک و شبہ ہوتے ہیں, شک و شبہات میں گرفتار ہوتا ہے, سمجھتا ہے, اور بہت سی ترک رکھتا ہے. جیسے حجاب کے معاملے میں ہم دیکھیں تو بہت سی خواتین ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ نہیں, آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے, آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے. ہم نے تو ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو نقاب پہن کے نکلتی ہیں اور پھر اس کے بعد شرم آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے.
یہ اپنے آپ کو خدا سے بہتر سمجھنا ہے، بہتر اپنے آپ سمجھنا کو خدا سے عاقل اور سمجھنا خدا ہے۔ کے حکم سے زیادہ اپنی بات کو آگے جی، رکھنا ہوا جی۔ کہ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا، اور یہاں پر ایک مثال بھی دینا چاہوں گی کہ جیسے کہ خوارج کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج کو تو ہم نے بہت زیادہ عبادت میں پایا کہ وہ تو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پورا رٹا ہوا ہے، جی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ نمازوں میں پڑھتے تھے۔ سوچئے کہ سورہ حمد کے بعد اتنی بڑی بڑی سورہ، اور بہت زیادہ حقوق الناس کے اعتبار سے کہ خیال کی نہیں، یہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا ایک پتا بھی ہے تو ہمیں نہیں لینا، اتنی چیزیں۔ لیکن دوسری جانب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اس خدا کی عبادت کریں، اسی خدا کا حکم ہے مولائے کائنات کی ولایت پر ایمان لانا، تو وہی مولائے کائنات سے اتنا بغض کہ اگر فقط پتا چل جائے کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے تو وہ اسے قتل کر دیا کرتے تھے، شکم سے ماؤں کے بچوں کو نکال کر کے ذبح کر دیا، انہیں اس طرح سے اذیتیں دی ہیں کہ یقیناً ماں کو بھی قتل کیا، باپ کو بھی، خاندان کے خاندان اجاڑ دیے، فقط اس بنا پر کہ ان کے دل میں محبت علی موجود ہے۔ تو یہاں پر اس عبادت کے کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں، کیونکہ ان کے پاس معرفت خداوند عالم کی موجود نہیں تھی، تو یہ خشک عبادت تھی، ایک بالکل سوکھی ہوئی عبادت ہے جس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو یقیناً یہاں پر غور کرنے کی ضرورت، سب سے اولین چیز ہے معرفت الہی اپنے اندر جو ہے پیدا کریں انسان۔ یہاں تک کہ مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں کہ علم و معرفت کے بغیر عبادت کرنے والا کولہو کے بیل کی طرح ہے جو چکر لگاتا رہتا ہے مگر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ خوارج کی ہم دیکھیں تو بالکل بیٹھتا ہے یہ معاملہ، یہ مثال بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، کتنی بھی عبادت کرے بس وہیں پھرتا رہے گا کولو کے بیل کی طرح، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یقیناً یہ مثال اس دنیا کی لے لیں جنہیں کولو کے بیل کی مثال اگر سمجھ میں نہ آئی ہو، کہ مثلا ایک کوئی کھوٹا جو ہے زمین پر گاڑا جائے لکڑی، اور اس سے کسی بکری کو باندھ دیا جائے، کسی جانور کو باندھ دیا جائے، اب جتنی رسی اس کی لمبی ہے بس اتنا ہی وہ دائرے میں ہی چل پائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا، کتنی بھی دوڑ بھاگ کر لے وہ کثرت میں ہی شمار ہوگا، وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہی مثال ہے اس انسان کی جو بغیر معرفت کی عبادت کرتا ہے کہ بس وہ وہیں گھومتا رہتا ہے لیکن وہ کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا خواہ جب ایک مرتبہ معرفت کی منزل پر انسان آ جاتا ہے اور یہ اب ہے کہ ہاں عبادت ایک اہم چیز ہے، اسے انجام دینا ہے، تو اب وہ آگے بڑھتا ہے عبادت کو انجام دینے کے لیے، لیکن اس میں بھی وہ کچھ اس میں بھی قسمیں پائی جاتی ہیں لوگوں کی عبادت کے اعتبار سے بھی، جسے بڑے خوبصورت انداز میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ 3 وجوہات کی بنا پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 کیٹیگری کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کر کے پرکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور سب سے افضل کون سی ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو کیسا بنانا ضروری ہے اپنی عبادت کو۔ تو امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ لوگ 3 وجوہات کی بنا پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ثواب کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، اور یہ تاجروں والی عبادت ہے، زیادہ تر عبادت یہی یقیناً بزنس مین والی۔ اب یہاں کہا جائے گا ٹھیک ہے اگر ثواب کی توقع رکھتے ہیں تو کیا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان ثواب کی لالچ رکھتا ہے، اور بعض اوقات یہی کہا بھی جاتا ہے دیکھو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا ثواب ہے، تو اس سے انسان اٹریکٹ ہو کر کے کرتا ہے۔ تو یہاں پر منع نہیں کیا گیا، ثواب بے شک ہے، بس کیٹیگری بتائی گئی، اور اس اعتبار سے یقیناً اور جتنا بہتر ہوگا اتنا وہ خدا کی قریب ہوتا چلا جائے گا عبادت کے اعتبار سے۔ تو یہ چونکہ تاجروں والی عبادت یعنی بزنس مین کی، ہم اس کام کو انجام دیں تاکہ ہمیں ریٹرن میں یہ مل جائے، تو یہ ایک انسان کا ایک طبقہ ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہوتا ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے، یہ غلاموں کی سی عبادت ہے، یعنی ڈر ڈر کے جو رہتے ہیں تو اس بنا پر کہ کہیں جہنم نہ مل جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ ڈر یہ خوف بھی ضروری ہے، لیکن فقط یہی ڈر کی بنا پر انسان عبادت کرے تو یہاں پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا درست کرنا ہے؟ یقیناً وہ تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرا طبقہ امام بیان فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے، اور یہ شریفوں اور آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ سب سے بہترین عبادت کا انداز یہ ہے کہ خدا لائق عبادت ہے، وہی جو ہم نے شروع میں کہا کہ معرفت جب اس کی آئے گی تو خود دل آمادہ ہو جائے گا، آمادہ ہو جائے گا۔ تو اب چونکہ اللہ کو ہم نے لائق عبادت سمجھا ہے کہ وہ خداوند عالم ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس کی عبادت کو انجام دیا جائے، یہ سمجھ کر کے جب عبادت کو انجام دے رہے ہیں، ڈر خوف لالچ کو ہم نے کنارے رکھ کر کے اس کی محبت کی بنا پر، تو یہ سب سے بہترین عبادت کہلائی جاتی ہے۔ اور پھر بھی اگر کہیں پر عبادت میں کہیں انسان بھٹک رہا ہے تو ایک اور جملہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں خدا کی ایسے عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو یا پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جو خیال ہوگا یقین ہونا چاہیے. اس دنیا میں دیکھ لیں کہیں ہمیں پتا ہو CCTV کیمرہ لگا ہو اور ہم پر وہ کیمرہ ہے تو ہم اپنے آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں, بہت اچھا بتانے کی, بنانے کی, ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں خیال ہے کہ وہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اب وہ خداوند عالم کی وہ تمام کیمرے فیل ہیں اس پروردگار عالم کے آگے کہ وہ تو ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. تو اگر یہ خیال آ جائے کہ خدا کی ایسی عبادت کرنا گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں یا ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے, تو یہ سمجھ کر جب عبادت کی جائے گی تو اس عبادت میں بہتری زیادہ آئے گی, کیفیت عبادت بدل جائے گی. تو یہ بات ہوئی ان چیزوں کی جن کا خیال ہمیں عبادت کرتے وقت رکھنا چاہیے کہ کم از کم یہ ہو کہ پروردگار عالم کی معرفت دل میں ہو کہ جب سجدہ کریں تو یہ جانے کی کس کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اگر میں بات خیر ان چیزوں کی کروں کہ جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے عبادت کرتے وقت, کہ جب ہم عبادت کریں تو کن چیزوں سے بچیں, کن چیزوں سے اپنی عبادت کو جو ہے وہ, جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو سیف رکھا جائے, تو اپنی عبادت کو کیسے ہم محفوظ رکھیں, کن چیزوں سے اسے بچائیں. جو سب سے خاص چیز ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ کہیں ہم کہ وہ عبادت کو ہماری جو ہے ضائع کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے, اور وہ ہے تکبر. کہ غرور کی وجہ سے انسان کتنی ہی عبادت کرتا رہے لیکن اگر غرور آ گیا کہ مجھ سے بڑھ کر عابد کون ہو سکتا ہے. سب سے پہلی مثال دنیا کی آدم علیہ السلام کی خلقت سے بھی پہلے جب ان میں روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی تبھی اللہ نے موجود ہے کہ ابلیس ہزاروں سال عبادت کرتا رہا اور ہزاروں سال میں اس کی عبادت کس انداز کی تھی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. جنات سے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا, یہاں تک کہ بہترین عبادت کو انجام دیتا رہا 6000 سال, اور کہا جاتا ہے روایتوں میں ہے کہ ان 6000 سال میں اس نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی تھی. یعنی وہ 2 رکعت نماز کتنی طویل تھی اور کس قدر خدا کی طرف وہ اپنے آپ کو مائل کیے ہوئے تھا. لیکن ایک چیز کا آنا وہ تھا غرور, وہ تھا تکبر, کہ جس کی بنا پر وہ خدا کی بارگاہ سے بھی نکالا گیا, اس کی وہ تمام عبادتیں بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ہم ہر ایک ذرے ذرے کا بھی عوض دینے والے ہیں, ایک ذرہ برابر بھی نیکی انسان کرے, اچھائی کرے تو ہم اس کا صلہ اسے دیں گے. تو اللہ نے بھی اسے یہ موقع فراہم کر دیا, صلہ دے دیا کہ وقت معلوم تک کے معین وقت ہے جب تک کہ وہ رہنے والا ہے اور پھر وہ بہکاتا رہے گا. لیکن اس کے ذریعے بھی ٹیسٹ ہے کہ ان بندوں کا کہ جو خدا کی طرف اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں وہ کبھی بہکنے والے نہیں ہیں, عبادت کے ذریعے وہ خدا سے اور قریب ہوتے جاتے ہیں. تو یہ تکبر ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی عبادتوں میں. اور پھر ایک مرتبہ جب تکبر آیا اس کے بعد کئی پھر اور دوسری بھی بیماریاں کہہ لیں کہ وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کس طرح سے کبھی دوسروں کو حقیر جاننا یا پھر ریاکاری کرنا, دکھاوا, یہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تکبر کی وجہ سے. ہم سے بہتر عبادت کون کرے گا, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو یہ جتانا, ریاکاری. تو اب جتنی بھی چیزیں ہوئی غرور کی بنا پر, ریاکاری کی بنا پر, وہ سب یہیں پر رکھی کی رکھی رہ جائیں گی. وہی مثال کولہو کے بیل کی مانند کہ بس وہ گھومتا ہی رہے گا لیکن وہ عبادت اس کی یہیں گھوم گھوم کر رہے گی, خدا تک پہنچنے کوئی اس کا حاصل نہیں ہے. اور بہت اہم تھا ہمارا یہ اس ڈسکشن کو اس وقت کرنا خواہ کیونکہ قریب انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے. پروردگار عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ان برائیوں سے اپنی عبادت بچا کر کے رکھیں. یہ تکبر, یہ ریاکاری, یہ دوسروں کو پست سمجھنا, یہ ہماری عبادتوں سے بہت دور رہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے ماہ رمضان میں ایکچوئل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا اپنے آپ کا. سال بھر تو ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ابلیس نے ورغلا دیا, ابلیس نے ورغلا دیا. یہ ماہ رمضان میں بھی جب ہم عبادتوں میں کوتاہی دیکھتے ہیں, جو اپنے اندر خامیاں دیکھتے ہیں, تب ہمیں ایکچولی سوچنا چاہیے کہ اب تو ابلیس قید ہے. یہ کون ہے جو یہ چیزیں کر رہا ہے؟ کیا ابلیس کی بات مانتے مانتے ہم کچھ حد تک ابلیس کے پیروکار ہو چکے ہیں؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب ابلیس قید ہے تو اپنے اندر کے ابلیس کو بھی قید کر سکیں, بالکل اپنے نفس کو اور منزہ کر سکیں, پاک کر سکیں. الہی آمین, الہی آمین. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہماری عبادات اس کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں اور آپ کو بہترین جزا سے نوازے کہ آپ نے ایک فلٹر ہمارے لیے جو ہے وہ عین اس وقت پر دیا جب ماہ رمضان ہمارے لیے قریب ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک. ناظرین گرامی, یہ عبادات کے اعتبار سے ہمارا آئینہ حیات کا ایپیسوڈ, جہاں ہم نے کوشش یہ کی کہ ماہ رمضان سے پہلے مقصد حیات جو پروردگار نے ہمارے لیے رکھا ہے عبادت, اسے کیسے بہتر سے بہترین بنایا جائے, کن چیزوں سے اسے بچایا جائے تاکہ وہ مقصد جو ہماری حیات کا ہے وہ پروردگار عالم سے قریب ہونے کا ہم سے کہیں چھوٹ نہ جائے. اور بہترین اپارچونٹی جو ماہ رمضان کی ہمارے سامنے آ رہی ہے
سال آئندہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ موقع دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا، تو اس موقع کو بہتر جانتے ہوئے جتنا کچھ کما سکتے ہیں، جتنے گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں قبول کروا لیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور پہلو، کوئی اور موضوع لے کر۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، اور بالخصوص اپنی دعاؤں میں ماہ رمضان میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔